نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون کل کے درس میں تھا کہ قرآن پاک کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور نے خود بنایا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر حضور بنا سکتے ہیں، خود بنایا ہے، تو وہ بھی ایک انسان ہے، تو آپ بنا کر دکھا دو۔ آپ کو چیلنج ہے، کوئی بھی قرآن بنا کر دکھا دو، یا ایک آیت یا ایک سورت بنا کر دکھا دو۔ تو یہ مختلف سوالات اللہ پاک نے انسانوں سے فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ ان کو کسی چیز نے پیدا نہیں کیا؟ چیز سے مراد کہ اللہ نے ان کو پیدا نہیں کیا۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یا یہ خود بخود پیدا ہو گئے؟ جتنے بھی انسان دنیا میں رہتے ہیں، ان کو کس نے پیدا کیا؟ جی اللہ نے۔ اگر کوئی کہے کہ میں خود بخود پیدا ہو گیا ہوں تو وہ بتائے، تو خود بخود کوئی بھی پیدا نہیں ہوا، سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو اللہ یہاں سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہاری پیدائش پہ غور کرو، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ خود بخود تم پیدا ہو گئے؟ اس کے بعد فرمائے ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، اپنی پیدائش کو تو چھوڑو، آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ بلکہ یہ لوگ یقین نہیں رکھتے۔ ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ جو قرآن یا پیغمبر بنا ہے، یہ مکہ مکرمہ یا طائف کے کسی بڑے آدمی کو کیوں پیغمبر نہیں بنایا؟ ان میں سے کسی بڑے تو غریب آدمی ہیں، یتیم ہیں، ان کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، تو ان کو پیغمبر کیوں بنایا؟ مکہ مکرمہ یا طائف کے کسی بڑے آدمی کو کیا کرتے جی؟ وہ پیغمبر بناتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا وَعِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ، کیا اللہ کے خزانے ان کے ہاتھ میں ہیں؟ یہ تو اللہ کے خزانے ہیں، پیغمبر بنانے کے خزانے، انسان بنانے کے خزانے، ہر قسم کے خزانے کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ یہ کیوں مشورہ دیتے ہیں کہ مکہ کی بستی یا طائف کی بستی کے کسی کو پیغمبر بناتے، مالداروں کو بناتے؟ فرمایا کہ خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے۔ اما عندهم خزائن ربک، کیا ان کے پاس رب کے خزانے ہیں؟ ام هم المسیطرون، یا ان کو نگران بنایا ہوا ہے، نگہبان بنایا ہوا ہے کہ ان سے پوچھ کے اور پیغمبر بنائیں گے؟ فرمایا ایسی بات نہیں۔ اس کے بعد فرمایا ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعهم بسلطان مبین، یا انہوں نے کوئی سیڑھی لگائی ہے آسمانوں کی طرف، اس پہ چڑھے ہیں، وہاں آسمانوں سے اللہ سے انہوں نے کوئی بات پوچھی ہے تو وہ آ کر بتا دیں؟ تو اس طرح بھی کوئی واقعہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ ام لہم سلم یستمعون فیہ، انہوں نے کوئی سیڑھی لگائی کہ اوپر جا کے انہوں نے باتیں سنی۔ فلیأت مستمعهم بسلطان مبین، تو وہ اگر ان کے پاس ہے، یہ آسمانوں پر گئے ہیں، انہوں نے کوئی بات سنی ہے، وہ لے کر آئیں، وہ دلیل لے کر آئیں۔ تو کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹی، یہ اللہ کی بیٹی ہے۔ اللہ تو بیٹے اور بیٹیوں سے پاک ہیں، تو
تو اللہ نے کہا کہ ظالموں، جب تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تمہارے منہ کالے ہو جاتے ہیں، بلکہ تم بیٹیوں کو زندہ مارتے ہو۔ میں ام لہ البنات ولکم البنون، تم اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو۔ ام لہ البنات ولکم البنون۔ پھر فرمایا کہ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، اے میرے نبی کیا آپ اس تبلیغ پر ان سے کوئی پیسے مانگتے ہیں جس کے بوجھ سے یہ نیچے دب جاتے ہیں؟ کہتے ہیں نا جی کہ مسجد میں جاؤ گے تو چندہ مانگیں گے مولوی صاحب، تو ہاں تو چندہ بھی نہیں مانگا جاتا۔ فرمایا کہ یہ کوئی پیغمبر جو اللہ کی بات بتاتے ہیں، کوئی پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں کہ پیسے دو پھر بتاؤں گا، اور میں آپ نے تو ان سے اجر بھی نہیں مانگا۔ ان اجری الا علی اللہ، آپ کا اجر تو اللہ پر ہے۔ تو بغیر کسی معاوضے کے تبلیغ کر رہے ہیں تو پھر تم اس کو مانو، تم سے کوئی پیسے تو نہیں مانگتے۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون۔ اس دور میں اگر یہ کام کوئی کرتا ہے کہ بغیر پیسوں کی تبلیغ کرے تو وہ تبلیغی جماعت والے، ہاں جی، نہ کوئی پیسہ مانگتے ہیں اور نہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں یہ دو پھر ہم آپ کو تبلیغ کریں گے۔ اس طرح ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ محفل سجاتے ہیں تو ناتخوانوں کو بلاتے ہیں، مولوی صاحب کو بلاتے ہیں، ان کے باقاعدہ پیسے دیتے ہیں، ٹکٹ دیتے ہیں، اتنے اتنے پیسے دیں گے، آپ آ کے ہمیں نعت سناؤ یا ہمیں تبلیغ کرو۔ تو پیسے دے کے اللہ کے نبی نے بھی تبلیغ پر پیسے نہیں، لوگوں سے پیسے نہیں مانگے۔ تو یہی ایک طریقہ ہے تبلیغ کا کہ للہ فی اللہ، اللہ کے لیے اللہ کے پیغام کو پہنچایا جائے۔ فرمایا کہ ام تسألہم اجرا، آپ نے کوئی ان سے پیسے مانگے ہیں، فہم من مغرم مثقلون، جس کے بوجھ کے نیچے یہ دب رہے ہیں، اتنے پیسے کون دے گا، ہم یہ تبلیغ نہیں مانتے، یہاں تو پیسے مانگتے ہیں۔ تو تبلیغ بھی وہی کامیاب ہے جو اللہ کے لیے ہو، جس میں کوئی اجر نہ ہو۔ اور پھر فرمایا کہ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا انہوں نے کوئی غیب کی بات سنی ہے، ان کے پاس وہ لکھی ہوئی ہے تو وہ لے سامنے کریں۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون۔ اور پھر فرمایا ام یریدون کیدا، کیا یہ کوئی مکر کرتے ہیں، فالذین کفروا هم المکیدون، یہ جو کافر ہیں یہ دین کے خلاف، اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف اگر کوئی مکر کرتے ہیں تو سب سے بڑا مکر کے تدبیر کو، سب سے بڑا تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ مکر کرتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں، تو بڑا مکر کرنے والا، تدبیر کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اور وہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ واللہ خیر الماکرین۔ تو ان آیات میں یہ مختلف سوالات نہ ماننے والوں سے اللہ پاک نے کیے ہیں، لیکن اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانی جائے، تسلیم کی جائے، اس پہ عمل کیا جائے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ الحمدللہ۔